بسم اللہ الرحمن الرحیم. آر وی ریڈی؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جو پچھلے 8 ہفتوں میں جس طرح سے پاکستان کو پہلے بنانا ریپبلک، ایٹمی ریپبلک کی جگہ، اور پھر یہ گزشتہ پچھلے ہفتے میں اسلام آباد کو اننت ناگ، پنڈی کو پلوامہ اور پورے پنجاب کو جس طرح سے جلیاں والا باغ بنانے کے لیے امپورٹڈ رجیم نے ساری آئینی حدود پھلانگی ہیں، وہ قوم کے سامنے ہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے اور یہ ایجنڈا پاکستان کا نہیں ہو سکتا، یہ امپورٹڈ ایجنڈا ہے ان کے پاس. اس دوران یہ جو پچھلی 3 راتیں گزری ہیں، لوگوں کو ہمارے پاس ویژولز ہیں، میں وہ دکھانا نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ لگا کہ جس طرح یہ فلسطین ہے، جس طرح سے اسلام آباد کے اندر ڈھیر لگا ہوا ہے، ٹنوں کے حساب سے جو گولیاں اور گولے ان پہ مارے گئے. اور بڑے معتبر لوگوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آنسو گیس کیا ہوتی ہے؟ آنسو گیس ایک کیمیکل کی گولی ہے جس کو پیچھے اس کے ٹریگر جب ہوتی ہے، وہ گولی چلتی ہے تو کیمیکل میں سے گیس بن جاتی ہے اور وہ کنٹینر پھٹ جاتا ہے. اگر ایکسپائر ہو جائے تو وہ کیمیکل ہتھیار بن جاتا ہے جس کے استعمال پہ ساری دنیا کے انٹرنیشنل لا اور جس کے ساری ذمہ دار ریاستیں اس کی سگنیٹریز ہیں. ایسے انٹرنیشنل کانونٹس اینڈ کنونشنز ہیں کہ کیمیکل ہتھیار کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. وہ بھی ہوا پاکستان کے کیپٹل میں ہوا، اور جو پورا انہوں نے پنجاب کو جلیاں والا باغ بنایا اس میں ہوا. تیسرا یہ ہوا کہ پاکستان کا صرف آئین نہیں، پاکستان کے بنیادی حقوق بھی اور ریاست کے رہنما اصول، جن کو پرنسپلز آف دی پالیسی آف دی اسٹیٹ آف پاکستان کہتے ہیں، وہ چادر اور 4 دیواری کو تحفظ دیتے ہیں. چادریں کھینچی گئی، 4 دیواری ٹاپی گئی، پرائیویسی آف دی ہوم اور چلڈرن، عفت مآب، بچیاں، خواتین، بچے، ان کو احساس دلایا گیا کہ آپ پہ ایک امپورٹڈ حکمران آ گیا ہے. کسی زمانے میں ہماری پیدائش سے پہلے اور آزادی سے پہلے یہ فرنگی راج میں ایسا ہوا، اور پاکستان میں اگر کوئی آئین تھا تو اس کو پامال کیا گیا. پھر تیسرا کام کیا ہوا؟ بے رحمی سے ہزاروں لوگ زخمی کیے گئے، لا تعداد گم شدہ افراد ہیں. میں نے کل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نعیم صاحب کی کورٹ میں لسٹ دی ہے باقاعدہ، جس میں صرف پوٹوار کے ایک تھانے روات جو ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں ہے، اس کے 6 گم شدہ بچے ہیں، نوجوان لڑکے جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یہ وہ صورتحال تھی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ 20 آدمی آئیں گے اور اگر ہم بلاکیڈز لگائیں، پورے پاکستان کا محاصرہ کریں، تو پھر اس میں سے عمران صاحب کے ساتھ صرف 10 آئیں گے، گھر سے ہی کوئی نہیں نکلے گا. 22 کروڑ لوگوں کو حراست میں لیا گیا. پاکستان کو کسی زمانے میں پاکستان میں چھوٹی جیل ہوتی تھی، اڈیالہ ہو گئی، کوٹ لکھپت ہو گئی، پورے پاکستان کو بڑی جیل میں تبدیل کیا گیا. لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے. یہ ہزاروں گولیاں کیا 20 لوگوں پہ چلی ہیں؟ یہ لاکھوں لاٹھیاں کوئی نہیں نکلا اس لیے چلائی گئی ہیں. ان کی لیڈر مریم نے جو ان کو جھوٹ سکھایا ہے
اس کا بنیادی سبق یہ ہے کہ رج کے بولو. لیکن قوم جاگ رہی تھی. میں سب سے پہلے جو حقیقی آزادی مارچ کے شہداء ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جو زخمی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹارگٹ کر کے عمر ایوب جس کے والد سپیکر رہے, منسٹر رہے, جس کے دادا پاکستان کے کمانڈر ان چیف رہے, فیلڈ مارشل رہے, صدر رہے, ان کے جو ظاہری زخم ہیں ان کے بدن کے اوپر وہ 31 یا 32 ہیں. اور حماد اظہر کو, ان کو ہیڈ انجری بھی آئی عمر ایوب صاحب کو. حماد اظہر کو فور ہیڈ پہ زخمی کیا گیا. اور منگلا کے پل کے اوپر فواد کو گھیر کے رکھا گیا کئی گھنٹے. شیلنگ بے پناہ گولیاں ماری گئی کراچی میں, ساری قوم نے دیکھا. اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی جب میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا, اور پھر وہ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کے سیکریٹری مسٹر راجپوت یہاں گئے اور باقی عہدیدار, اور اسلام آباد بار کاؤنسل کے جو وائس چیئرمین ہیں علیم عباسی, وہ بھی جا کے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے پاس پیش ہوئے. اور وہ گھر جس میں پاکستان کا خواب دیکھنے والے رہے, ان کی یادیں ہیں, ان کی زندگی کے تبرکات ہیں, اور ان کے وہ بیٹے جس کے لیے علامہ صاحب نے جاوید نامہ لکھا, حضرت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کی بیگم کو بھی رات کو ہراساں کر کے سڑک پہ کھڑا کیا, گھر کو ٹکر مار کے دروازہ توڑا گیا. یہ تو فرنگی کے دور میں نہیں ہوا تھا کبھی. اور اس کے بعد پھر پورا پاکستان اس میں ان گنت تشدد ہوا. پنجاب کے خلاف انہوں نے خود پہلی دفعہ پوری کوشش کی کہ دوسری جگہ سے نفرت آئے. اسلام آباد کے ساتھ پنجاب کا بارڈر بند کیا, کے پی کے ساتھ سارے راستے بند کر دیے, کراچی کا راستہ بند کیا, گوادر کا راستہ بند کیا, بلوچستان کے ساتھ پنجاب لگتا ہے وہ راستہ بند کیا. اسلام آباد کے یعنی تینوں یونٹس وہ اور وفاقی یونٹ کے ساتھ راستے بند کیے, جی ٹی روڈ بند کیا, گزرگاہیں بند کی, موٹر ویز بند کی. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو لوگ زخمی ہوئے ہیں, آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا جس کے سلسلے میں آج آپ سے بات ہو رہی ہے. اس ظلم کو نہ قوم معاف کرے گی, نہ پاکستان تحریک انصاف معاف کرے گی, اور ان قربانیوں کو نہ قوم بھولے گی, نہ پاکستان تحریک انصاف بھولے گی. میں فیصلے کے 4 بڑے نکات جو عمران خان صاحب نے بڑا فیصلہ کیا ہے اس کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ جہاں جہاں چھاپے پڑے ہیں, ہم جو وکٹم فیملیز ہیں, بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, ان کو سینٹرل آفس میں نیہا وسیم ایڈوکیٹ, ان کا میں فون نمبر دے رہا ہوں آپ کو, اس پہ فوٹیجز بھیجیں, اس پہ اپنے نقصانات بھیجیں, اس پہ جو ہراساں کیا گیا وہ ثبوت بھیجیں اور اپنی کمپلینٹ بھیجیں. ٹیلی فون نمبر ہے 0301-854-9940. نیہا وسیم ایڈوکیٹ یہ سینٹرل سیکریٹریٹ میں وہ ساری شکایات اسلام آباد میں وصول کریں گی. سینٹرل پنجاب کے لیے حسان نیازی ایڈوکیٹ, جو ان کو بروٹلائز بھی کیا گیا, اور پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کے وکیل جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, اور جو زیادتیاں ہو رہی تھیں ان کے خلاف پاکستان بار کاؤنسل کے چیئرمین, وائس چیئرمین اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی متفقہ بیانات آئے, اور پورے پاکستان کے وکلا کھڑے ہوئے